بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا معاشرہ سازی کا نام ہے، کربلا اصلاح معاشرے کا نام ہے، اور اس کا عنوان شخصی عنوان نہیں ہے، یہ خود امام حسین عنوان دے کر گئے کہ خرجت لطلب الاصلاح، میں حسین نے خروج کیا، باہر نکلا، 4 مہینے کے قریب امام حسین مکے میں رہے۔ 3 شعبان کو امام حسین نے سفر شروع کیا، 4 مہینے مکے کے اندر، اور دقیقاً 8 ذی الحجہ کو امام حسین مکے سے حرکت کرتے ہیں اور سرزمین کربلا کی طرف، اور خود اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر فساد آ چکا ہو۔ آپ کے بدن کے اندر گندگی ہے، نہاتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا مجھے موت سے بڑا خوف ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو امام نے اسے یہی مثال دی۔ امام نے فرمایا اگر تمہارے بدن پر گندگی لگی ہو، گندے زخم ہوں جو تجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر تجھے بولا جائے کسی حمام میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، نہانے کے بعد وہ ساری گندگیاں، وہ سارے زخم تمہارے دور ہو جائیں گے، تو کیا اس نہانے سے ڈرو گے یا اس سے تجھے تسکین ملے گی؟ کہ مولا اگر ایسا شاور، ایک ایسا حمام ہو جس میں جانے سے بدن کے سارے زخم ختم ہو جائیں تو میں تو نہانا پسند کروں گا۔ تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت حمام کی طرح ہے، جس طرح بدن سے روح نکلتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو معصومین کی مثال اس طرح ہے کہ معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا۔ کربلا ایک ایسا حمام ہے جس میں جب لوگ آتے ہیں تو صاف ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اس حمام میں اگر حر آیا تو حر جنتی بن کے باہر گیا۔ یہاں پہ جناب زہیر ابن قین آئے، جنتی بن کر گئے۔ جناب وہب کلبی آئے، جنتی بن کے گئے۔ جناب بریر، جناب یزید ابن سبیت، بڑے بڑے اصحاب اکرام جو امام حسین سے ملا انہیں جنت ملی۔ تو فرمایا اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو تو عاشورہ ضروری ہے۔ یہ کلمات صرف امام خمینی کے ایسے نہیں کہ محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، یہ محرم اور سفر ہے جو آپ کے سماج کو بتاتا ہے۔ ابھی علی اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا سماج ہے لیکن اس سماج میں ظالم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کی للکار کی ہمت نہیں ہے۔ ایک وہ سماج ہے جس کو آپ شیعہ سماج بولتے ہیں، اور ہر شیعہ سماج نہیں، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو، اپنے حوصلے کو دیکھا کرو، رب کے توکل کو دیکھا کرو۔ امام حسین 100 لوگوں کے ساتھ مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ شجاعت امام حسین دیکھیں، اس وقت اکابر مدینہ کہہ رہے تھے حسین ابن علی جس راستے پہ آپ چلے ہیں یہاں موت ہے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ سنت الہی ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے چلو۔ وہ ابراہیم تکو تنہا ہے، نمرود کے مقابلے میں نکلے، وہ حضرت موسیٰ تکو تنہا ہے لیکن فرعون کے مقابلے میں نکلے۔ پھر خدا ہے جو دریا کو راستہ بنا دیتا ہے، پھر خدا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، وہی خدا تھا جس نے کربلا کے جنگل کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کربلا کی وجہ سے جن کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے عاشورہ سماج سازی کا نام ہے، عاشورہ معاشرہ سازی کا نام۔ اب مولا فرماتے خرجت لاصلاح امت جدی، اب اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی امت ہے، کوئی معاشرہ ہے، تو معاشرے کے اندر فیملی بھی ہے، معاشرے کے اندر اسکولز بھی ہیں، معاشرے کے اندر لباس بھی ہے، معاشرے کے اندر غذا بھی ہے، معاشرے کے اندر یہ فرد بھی ہے جس کی انٹرنل اصلاح ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر اصلاح معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کو غربی معاشرہ ویسٹرنائز کیا جائے، جوانوں کے لباس کو ویسٹرنائز کیا جائے، ان کی فکر کو ویسٹرنائز کیا جائے۔ آج جنگ افکار ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ایک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو اس ذکر اللہ سے خطرہ ہے، یا کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ حسین حسین کریں تو ان کو اس نام حسین سے خطرہ ہے۔ مسئلہ فکر ابا عبداللہ الحسین سے، وہ اسٹریٹجی جو امام حسین نے بنائی، وہ آئیڈیولوجی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ بہت بڑا طبقہ بحیرہ کا، بہت بڑا طبقہ آخانیوں کا، ایسے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کسی کو دشمن سے ایسے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ شیعہ اثنا عشری سے کیوں ہے؟ اور وہ شیعہ اثنا عشری جو آئیڈیولوجی کو چلتا ہے، وہ شیعہ زیدی جو امام حسین کی آئیڈیولوجی کو لے کر چلتا ہے کہ ہم استکبار جہاں کو
کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے۔ آج ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو آپ کی حکومتوں کو چلنے دیں گے، اگر ہوگی تو آپ کو قرضہ بھی ملے گا، اگر ہوگی تو آپ کو بجٹ بھی ملے گا۔ بڑی آسان طریقے سے NGOs لائی جاتی ہیں، USAID کے نام سے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہوگا۔ پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی مثلا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ فقہی ہو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بھائی فلم انڈسٹری کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے، لباس کیسا ہونا چاہیے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے۔ اب یہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے وجود پہ کیا ہوتا ہے اثر، انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹیز پہ ایکسپیرینس کیے ہیں، جب وہ ایکسپیرینسز کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی سوسائٹیز میں آتے ہیں۔ یہ خطرہ جو امام حسین اس زمانے میں محسوس کر رہے تھے کہ اگر یزید اور نظام فسق اور نظام طاغوت کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، اگر حاکم اور حکمران کی ذہنیت غلامانہ ذہنیت بن گئی، اگر وہ سرونٹ بن گئے، یہ ماڈرن سلیوری کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی جو ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کی بچی اگر کسی لباس کو پسند کرتی ہے تو ایسے تو نہیں کر رہی، اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کو، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کیا ہے؟ PhDs ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے شعبے پر، مینجمنٹ کے شعبے پر، سوشل اسٹڈی پہ ایسے تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں کہ مثلا سولجر بازار کے معاشرے میں یہ چیز لانی ہے تو ہم کیسے لائیں، پاکستان کے معاشرے میں چیز لانی ہے تو کیسے لائیں۔ یہ جو ٹیبوز ہیں معاشرے کے اندر، ان ٹیبوز کو توڑا کیسے جائے، ان کے لیے بجٹ منظور کیا۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی تھی، ایلن مسک، ٹرمپ جب اپنے پریزیڈنشل الیکشن کو جیت جاتا ہے تو کچھ تعریفی کلمات ہیں اس کے ایلن مسک کے لیے، ابھی تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، اس میں ذکر کرتا ہے $500 ملین، کل شاید میں نے بتایا $500 ملین ایلن مسک بجٹ دیتا ہے فار دا افریقن کنٹریز، وہ افریقن کنٹری جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس پہننے کے لیے نہیں، لیکن $500 ملین بجٹ منظور کرتا ہے اپنے جیب کے پیسوں سے، تاکہ وہاں پہ LGBT کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، یہ ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل، مطلب وہ چیز جو مغرب میں ہے اسی چیز کو افریقہ میں کیا کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ یہی انڈیا جن کے لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے، ان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا۔ اب ایسے ملک جو ان چیزوں کو، مطلب جو اپنی اقدار کو کھوتے جاتے ہیں، ہندو کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ ان کی گورنمنٹ قانون کو پاس کر دیتی ہے۔ ایون وہاں کے جو UK کے لوگ ہیں، جرمنز کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں، پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم کروا رہے ہیں، پھر اکثریت ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر اس قانون کو کیا کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے۔ پہلے معاشرے کو بے دین بناؤ، اب معاشرہ بے دین تو بن گیا پر اپنی اقدار کو کیسے چھوڑے؟ پاکستانی خاتون اگر بے دین بھی بن جائے لیکن اس کی ثقافت، اس کا لباس، اس کا کلچر، وہ اس کو کیسے چھوڑے؟ اس کو چھڑوانے کے لیے پھر قانون منظور کر دیے جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ٹی ویز پہ لایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں کو معاشرے کے لیے برینڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کی نسلیں کیا کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ کربلا اگر نہ ہو، یہ عاشورہ اگر نہ ہو، یہ مجالس ابا عبداللہ نہ ہو تو ہمارے گھروں سے غیرت ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے حیا ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے چادر ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے تہذیب سیدہ زینب ختم ہو جائے۔ یہ مجلسیں ہمیں تہذیب اور معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے ہیں۔ تبھی ہم نے عرض کی 10 عین میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ کربلا عقل کو شارپ کرتی ہے، کربلا علم بڑھاتی ہے، کربلا مقام عبرت پہ لاتی ہے، کربلا دشمن شناسی سکھاتی ہے، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح سمت میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، کربلا ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لینا ہے اور اس علم پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔